بات وہاں سے شروع کرتے ہیں صداقت بھائی، جو آپ نے یہ خطرناک ترین مردوں کے خلاف آپ نے محاذ کھول دیا بذات خود، یعنی آپ ایک یعنی کیا اس کو کہتے ہیں باغی ہو گئے کہ خود مرد ہوتے ہوئے آپ نے کہا کہ اگر کوئی پیار کا پیمانہ ہے اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بلوڈ کے ساتھ، تو وہ یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بلوڈ پہ کتنے پیسے خرچتا ہے، کتنے روپیہ پیسہ خرچتا ہے، اگر کوئی میجرمنٹ ہے. اس پہ بڑا ہی وہ شدید ریئیکشن آیا وہ ٹاک شو میں جس میں میں بھی موجود تھا، تو ایک بہت زبردست ریئیکشن آیا اور جیسے کوحرام سمجھ گیا، اور پھر سب نے اس بارے میں رائے دی کہ یہ تو بڑی ہی مٹیریلسٹک اپروچ ہے. مردوں نے بھی کہا کہ روپے پیسے کا محبت سے کیا تعلق. خواتین نے کہا نہ روپیہ پیسہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں بس محبت چاہیے، یہ روپیہ پیسہ کیا چیز ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں یہ کتنی پیاری سی میوچول کانسپریسی ہے، یعنی باہمی سازش ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں. میں نے کہا یہ کچھ ویسی ہی سازش ہے کہ جب کوئی ایک شخص کسی جگہ دیر سے پہنچتا ہے اور کہتے ہیں ہم سوری ایم لیٹ، تو کہتے ہیں نہیں ٹریفک بہت زیادہ ہوگی، کہتے نہیں ٹریفک تو نہیں تھی، کہتے ہیں وہ پھر وہ کوئی نہ کوئی وہ رستے میں کچھ نہ کچھ آپ کو کوئی پرابلم ہو گیا ہوگا، ٹائر پنکچر ہو گیا ہوگا. وہ ایلیبائی دینا، دوسروں کو ایلیبائی دینا. اور میرے جیسا ہو تو آخر میں کہتے ہیں نہیں جی یہ میری مس مینجمنٹ ہے، یہ میری ٹائم مینجمنٹ کی خرابی ہے، یہ جو میری میسڈ اپ لائف ہے نا یہ اس کی وجہ سے ہے، جسے ہم کہتے ہیں ٹیکنگ ریسپانسبلٹی آن یور شولڈرز. بات یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ 1 2 3 کر کے 3 چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے. 1 پہ جیسے ایک ٹرائنگل آپ سمجھ لیں، اس ٹرائنگل کی جو ٹاپ ہے اس ٹاپ پہ وہ خود ہے. مرد کی زندگی کی ایک ٹرائنگل ہے تو اس میں ٹاپ پہ وہ خود ہوتا ہے، یعنی اپنا جسہ، اپنا سٹرکچر، ڈھانچہ، مسل، ہڈیاں، شکل و صورت، یہ وہ سب کچھ، اپنی پرسنالٹی. اور اس ٹرائنگل کا جو دوسرا کونا ہے نیچے والا دایاں کونا، وہ ہے اس کی عورت، جس پہ وہ پراؤڈ ہوتا ہے یا جس پہ وہ پوزیسیولی فخر کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے اپنی ویلیو کو پہچانتا ہے. اور جو ایک اور کونا ہے جو بایاں کونا ہے، وہ ہے روپیہ پیسہ، کام کاج، کاروبار، جس سے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، بیچتا کیا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردوں کی زندگی میں ہر کوئی مانتا ہے کہ کام کاج کی بہت اہمیت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ مردوں کی زندگی میں عورت کی بھی بہت اہمیت ہے. اور مردوں کی زندگی میں اپنی اہمیت تو ہے ہی، نمبر 1 مسلم اپنی حیثیت، نمبر 2 کام کاج کی آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت اپنے کام کاج کے ذریعے کہ کیا بیچتے ہو بھائی تم، اور نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے میری عورت. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اس کی اپنی پرسنالٹی سے فلو کرتی ہے روپے پیسے کی ریل پیل یا کام کاج کی، اور روپے پیسے اور اس کی پرسنالٹی سے وہ اس عورت کا انتخاب کرتا ہے، اپنی پرسنالٹی سے، قابلیت سے اور اپنی حیثیت سے وہ ایک عورت کا انتخاب کرتا ہے یا پھر اس کے ساتھ رہتا ہے. کئی دفعہ انتخاب تو کوئی اور بھی کر دیتا ہے. ٹھیک، لیکن وہ اس عورت کو روپے پیسے سے دور کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اگر وہ جاب کرتی ہے تو اس کا جاب بھی چھڑانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ دستے نگر رہے، اس کی وجہ کا ہاتھ جو ہے مانگنے والا ہاتھ رہے. وہ اسے برابر نہیں تسلیم کرتا. ابھی بھی مرد جو ہے بنیادی طور پر عورت کو ایک باندھی تصور کرتا ہے. بہت جو پڑھے لکھے، بہت تعلیم یافتہ لوگ، ویل ٹریولڈ لوگ، کوانٹیٹیو ڈفرینسز ہیں مگر ہے کانسیپٹ وہی ہے. کوانٹیٹیو ڈفرینس ہے. نیو یارک میں بھی مرد ایسے ہی بہیو کرے گا، لاہور میں بھی، شیخو پورہ میں بھی، اور کسی چک میں بھی، لیکن شدت زیادہ ہوتی جائے گی. سمجھ گیا. کوانٹیٹیو ڈفرینسز ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی تک مرد نے تسلیم نہیں کیا کہ عورت بھی انسان ہوتی ہے. نہیں ثاقب بھائی یہ بہت سخت بات کہہ دی آپ نے. انسان دل میں ٹٹول کے دیکھیں گے اعجاز بھائی تو سمجھ میں آ جاتا ہے. شی از لیس آف اے مین. دیکھیے اب مطلب بات اس وقت سیریس ہے، اس لیے میں اس کو مذاق میں اڑانا نہیں چاہتا، ورنہ تو وومن وہ انگریزی میں WOE وہ کہتے ہیں کوئی مصیبت یا اس طرح کی، تو وومن جو مین کے لیے وہ بنے. بٹ بینگ ویری آنےسٹ،
you know, this woman concept, she is less somehow, you know, I don't buy into that. میں نہیں ماننے میں آپ کو بتاؤں کہ زمانہ کروٹ بدل رہا ہے دنیا میں. تمام امتیاز جو ہے وہ اب مسلس کی یا ہڈیوں کی وجہ سے نہیں آنے والا, اب انٹلیکچولی آنے والا. اور اگلے 50 سال میں یا اگلے 100 سال میں آپ ایک ریولوشن دیکھیں گے کہ مرد اور عورت برابر ہوتے ہوئے عورت آگے نکل جائے گی, کیونکہ مردوں کی جو روایتی لاپروائیاں ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں خواتین حاوی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, خاص طور پر میڈیکل کالج میں. آپ نے صحیح کہا ان دس سینس. ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے ذاکر بھائی کہ ایک یہاں پر لاہور کا بلکہ پورے ملک میں بہت ہی زبردست اسکول ہے, اسکولنگ سسٹم ہے, اور مجھے اتفاق ہوا اس اسکولنگ سسٹم کے پراسپیکٹس کو دیکھنے کا, اور اس میں جو بورڈ آف گورنرز تھے ان میں 8 یا 10 نام تھے اور ان میں صرف ایک مرد تھا. دیکھیں کئی ہماری سائیکالوجی کے فیلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو 95% اب خواتین سائیکالوجسٹ بن رہی ہیں. ڈاکٹرز بھی آئندہ آپ کو, کیونکہ محنت کے حوالے سے خواتین آرام سے گھر پہ بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہیں اور اچھے نمبر لے کے میڈیکل کالجز میں چلی جاتی ہیں. اگر آپ تناسب دیکھیں تو جو میڈیکل کالجز میں اب پہلے تو خواتین کے لیے مخصوص سیٹیں ہوتی تھیں, اب جو ہے اوپن میرٹ پہ خواتین مردوں سے زیادہ بڑی تعداد میں. اب یہ ہے کہ خواتین کے لیے مخصوص کالجز بھی ہیں اور سیگریگیٹڈ میں بھی ہیں ان کے پاس, اور ساتھ میں جو ہے مخلوط تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا تاکہ بھائی جو اوریجنل بات ہو رہی تھی, میں اپنی رائے دینا چاہوں گا جیسے آپ نے فرمایا اپنی نظر میں, یہ کہ میرے خیال میں حاوی اگر آپ پوچھیں کہ بھئی مرد زیادہ حاوی ہے یا عورت زیادہ حاوی ہے, تو آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو کہ معاشرے میں مردوں کو یہ خیال ہے کہ وہ حاوی ہیں عورتوں پہ, مگر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ لازم و ملزوم ہے, گزارا نہیں ہے اس کے بعد. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ہاں جی, اور میں نے جب بھی دیکھا کہ کوئی میرڈ عورت بھی جس کا کوئی ہسبینڈ اگر کہیں چلا گیا ہے تو اس کی جو معاشرے میں لوگوں کی نظر میں حیثیت ہے وہ اس کو مس ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے, جبکہ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ یہ جو عورت ہے اس کے پیچھے اس کے بھائی بہن بھائی یا باپ یا خامد یا کوئی ایسی فگر ہے تو دے ڈو ناٹ ٹینڈ ٹو ایکسپلائٹ ہر انلیس شی وانٹس ٹو بی ایکسپلائٹڈ ہر سیلف. ایک یہ میں اپنی آبزرویشن دینا چاہوں گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یس اس فیکٹر پہ جو آپ نے کہا تھا مے بی ناٹ لیس دین لیسر ہیومن, مگر یس مین ڈو because of their muscle power still think that they can somehow subjugate the woman, but there are certain women in our own country now and there are many in example جن کو آپ سبجوگیٹ نہیں کر سکتے خواتین. میں آپ کو بتاؤں کہ اصل طاقت جو انٹلیکچوئل پاور جسے ہم کہتے ہیں اس کا زمانہ آ گیا ہے, اور آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور نظریات چینج ہو رہے ہیں. لوگ وہ جو محکومی کا ایک تصور تھا اس میں سے نکل رہے ہیں. دنیا بھر میں روشنی کی لہریں پھیل رہی ہے, انلائٹنمنٹ آ رہی ہے, یونیورسل ویلیوز ہیں جن کو اپ ہولڈ کیا جا رہا ہے, اور یونیورسل ویلیوز جو ہیں ان کو تسلیم کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ آپ ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں.